بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کیا ذہنی صحت واقعی اسلام میں اہم ہے؟ کیا ایک مومن بھی ڈپریشن یا بے چینی کا شکار ہو سکتا ہے؟ اسلام پریشانی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور کیا ہمارے ایمان میں کوئی ایسی بات چھپی ہے جو ہم نظر انداز کر چکے ہیں؟ آئیے ان سوالات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں، لیکن دعا کا ذہنی صحت میں کیا کردار ہے؟ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دعا کرنے سے بے چینی کم ہوتی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں کی جائیں گی۔ آج کے ماہر نفسیات مائنڈفلنس اور میڈیٹیشن کی بات کرتے ہیں، لیکن اسلام نے ہمیں ہزاروں سال پہلے سب سے طاقتور ذریعہ دیا، دعا۔ یہ صرف اللہ سے مانگنے کا عمل نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کو تسلیم کرنے اور اس پر بھروسہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ نا امیدی اور مایوسی انسان کے ذہنی صحت کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ ڈپریشن کے مسائل سے دو چار افراد اپنے اطراف پھیلے مایوس اندھیروں میں امید کی کوئی کرن نہیں پاتے۔ لیکن اسلام نے اس کے سدباب کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے یہ لازم کر دیا ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل اور ایمان مضبوط رکھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیشہ پر امید رہیں، اگرچہ آپ کا ماضی گناہوں کی تاریکی میں ہی گزرا ہو۔ توبہ کا راستہ آپ کے لیے کھلا ہے، چاہے آپ کی زندگی میں کتنی ہی بڑی مشکلات کیوں نہ آئیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ ڈپریشن کی بڑی وجوہات زندگی میں پیش آنے والے منفی واقعات و حادثات ہیں۔ اسلام ان حالات سے نمٹنے کے لیے انسان کی رہنمائی کرتا ہے، جو ڈپریشن کی روک تھام اور علاج دونوں میں بہت مددگار ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ منفی جذبات کا مقابلہ مثبت خیالات اور اعمال سے کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ راحت ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ راحت ہے۔ نفسیات کے ماہرین اس بات کے قائل ہیں کہ دوسروں کی مدد کرنے سے سچی خوشی و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اسلام میں خدمت خلق کا نظریہ بھی یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو شخص کسی مومن کو دنیا کی تکلیف دہ پریشانیوں سے نجات دلائے گا، اللہ اسے آخرت کی مشکلات سے بچائے گا۔ مثبت اور نیک صحبت بھی انسان کے ذہنی و سماجی صحت کی آبیاری کا کام کرتی ہے۔ آپ اچھے ساتھیوں کی صحبت میں رہ کر ایسے کام کر گزرتے ہیں جو نہ صرف سماج کے لیے مفید ہوتے ہیں، بلکہ خود آپ کی ذات کے لیے سکون و اطمینان کی تازگی لاتے ہیں۔ مثبت ذہنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارا جسمانی طور پر متحرک رہنا بھی بہت اہم ہے۔ روزانہ کی ہلکی پھلکی ورزش کو اپنے معمول میں ضرور شامل کریں، یہ خاص طور پر ذہنی تناؤ کو دور کرنے میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے۔ ساتھ ہی بھرپور نیند لینا بھی تناؤ سے بچنے یا نمٹنے میں کارگر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کی نسبت بہتر اور زیادہ محبوب ہے، جبکہ خیر دونوں میں موجود ہے۔ جس چیز سے تمہیں نفع پہنچے اس میں حرص کرو اور اللہ سے مدد مانگو، اور کمزور نہ پڑو۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو کہ کاش میں اس طرح کرتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس لیے حسرت کرتے ہوئے کاش کہنا شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے۔ حیاتی کے مقصد کا واضح علم ہونا بھی ذہن کو منتشر ہونے سے بچاتا ہے۔ ذہنی صحت متاثرین کا اکثر یہ کہنا ہوتا ہے کہ انہیں ان کی زندگی بے مقصد لگتی ہے، انہیں ہر صبح بستر سے نکلنے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اس دن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا۔ ایسے افراد یوں اپنی روز و شب گزارتے ہیں گویا بس زندگی سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ ہمارے لیے ایک تحریک ہیں اور مشعل راہ کا کام کرتے ہیں۔
ہم میں سے ہر ایک کو ایک مقصد کے لیے جینا ہے، ہر وقت اسی کی فکر کرنی چاہیے اور صرف اسی کے خواب دیکھنا چاہیے۔ اپنی آرزوؤں کو بلند رکھیے اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کامیابی کا آغاز انسان کے اندر سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے سامنے ایسا وعدہ نصب العین ہونا چاہیے جس کی خاطر ہر صبح کا آغاز کیا جا سکے۔ جذبات کی ہیجان انگیزیوں کو عقل کی لگام دیے رکھو اور عقل کی خاموش چنگاریوں کو جذبات کی آگ سے بھڑکاؤ۔ تخیل کو حقیقت کا پابند بناؤ اور تابناک تخیل کی روشنی میں دیکھو۔ کسی ایک سمت میں اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری سمت سے بالکل غافل ہو جاؤ۔ قوانین فطرت سے ٹکراؤ نہیں، انہیں مغلوب کر لو، ان سے فائدہ اٹھاؤ اور ان کے بہاؤ کی سمت کو بدل دو، اور ہر مشکل اور پریشانی کے باوجود اس ربانی فتح و نصرت کی امید رکھو جو تم سے زیادہ دور نہیں۔ حق کے راستے میں فنا ہونا عین بقا ہے۔